السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، صدق اللہ العظیم۔ آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، آ جاؤ ختم ہو گئے دن انتظار کے، دور خزاں گیا اور دن آئے بہار کے۔ محترم بزرگوں اور پرجوش نوجوانوں، دیگر سیرت کے جلسوں اور دینی اجتماعوں کی طرح آج کا یہ جلسہ بھی اپنا ایک خاص مقام اور وقار رکھتا ہے۔ موسم بہار کے خوش رنگ لہلہاتی ہوئی شادابیوں کے ساتھ آپ حضرات کا جلسہ میں آنا مبارک ہو۔ سامعین محترم، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بہت دور سے آئے ہوئے مہمانان کرام اور طویل مسافتوں کو طے کر کے تشریف لانے والے سامعین کی آمد ہمارے لیے باعث فرحت و شادمانی ہے، جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے اپنی گوناگو مشغولیات اور لامتناہی ذمہ داریوں کو ترک کر کے ہمارے جلسے کو زینت بخشی ہے، جس پر ہمارے احساس کی دنیا روشن ہو رہی ہے کہ ہم اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ بہتر شکل میں آپ کے سامنے پیش کریں، جس میں خوبصورت، روح پرور، حیات بخش، ایمان افروز، نور و نگہت میں سجی ہوئی دلکش و مترنم نعتیں، نظمیں اور پرمغز ولولہ انگیز معلومات سے بھرپور تقاریر ہوں۔ لہٰذا ہم نے اس بزم کو ظاہری اور معنوی حیثیتوں سے بہتر بنانے کی بھرپور کوشش کی ہے، جس کو کامیابی کے ساتھ اختتام پر پہنچانے کے لیے ہمیں آپ کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ بغیر آپ کے تعاون کے ہم اس پروگرام کی منزل طے نہیں کر سکتے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات آخر تک ہمارے دوش بدوش رہ کر جلسے کو کامیاب کرنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جلسے کی کامیابی آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اگر خدا نخواستہ جلسہ ناکام ہوتا ہے تو ہم اپنی کوتاہی سمجھیں گے، اور اگر کامیاب ہوتا ہے تو اس کا سہرا آپ کے سر ہوگا۔ آئیے جناب، آج ہم ایک ایسی محفل سجائیں جہاں تمناؤں کے گلاب کھلنے لگے، دلوں کی کلیاں سرسبز و شاداب ہو گئے اور آرزوؤں کے کمل مسکرانے لگے۔ یعنی اس مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت سے ہم اپنے محفل کا آغاز کریں کہ جس نے صرف 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے سے بڑے فصاح و بلغا، شعراء ادبا حیران و ششدر رہ گئے۔ وہ قرآن جس کی آیتوں کو سن کر پتھر دل موم اور پتھریلی آنکھیں بے اختیار اشک باری کرنے پر مجبور ہو گئی، پھر وہ کلام عظیم کیسے نہ ہوگا
جس کو اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس ذات پر اتارا گیا وہ امین، جس مہینے میں نازل ہوا وہ تمام مہینوں سے افضل، جس رات میں اتارا گیا وہ 1000 مہینوں سے افضل۔ جب ان تمام خصوصیات کا حامل قرآن مجید ہے، پھر کیوں نہ ہم اس مقدس کلام سے اپنے محفل کا آغاز کریں کہ جس نے وحشت و جہالت کے اندھیروں میں علم و عرفان کے دیے روشن کر دیے، جس نے عدل و انصاف کا سکہ 4 تانگے عالم میں بٹھا دیا اور فصاحت و بلاغت کے شاہ سواروں کو فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ کا چیلنج دے کر زیر کر دیا، جس نے جمود و تعطل، انتشار و اختلاف کو ختم کر کے حکمت و دانش کے ضابطے بنائے۔ اسی لیے شاعر نے کیا خوب کہا کہ قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر کوچے دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تأثر بھی مؤثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن تو منبع کرم جود و سخا ہے، قرآن نوازش ہے عنایت ہے عطا ہے، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن فقط معجزہ ہے خدا کے رسول کا۔ اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت کے لیے میری نظر انتخاب ساحر اللسان قاری خوش الحال جناب قاری سجاد صاحب پر جا کر رک جاتی ہے۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ موصوف سے میں دست بدستہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ سے محفل کا آغاز فرمائیں۔